على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العظیم۔ کل لا الہ الا اللہ تے گل تقریباً ختم کر دیتی سی، لیکن اج میرے دل چاہیے کہ قرآن پاک بھی یہ کہندا ہے کہ روشنی دی سمجھ ادوں تک نہیں آ سکتی جدوں تک انسان اندھیرے نو نہ دیکھے۔ اگر جاہل ہی نہ ہون گے تے عالم دا کی پتہ چلے گا؟ ہاں جی، اور اسے واسطے قرآن مجید میں کیا کہ لا یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور سجاکھا برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر سجاکھے کی کوئی خوبی دیکھنی ہے تو پھر اندھے سے پوچھو۔ یعنی دنیا عالم ازداد دے اتے قائم ہے، زد دے اتے، زد جن تک پتہ نہ چلے کہ بد اخلاق نو دیکھاں گے کہ اخلاق دا پتہ چلے گا، بے نمازی نو دیکھاں گے تے نماز دا بھی پتہ چلے گا۔ اس طرح جڑا اللہ دی جڑی الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ دی پہچان، اور جڑا قرآن مجید اور دین اسلام میں کہندا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تے اللہ تے سانو سمجھ آ گیا۔ الہ دے بارے چ قرآن مجید دے وچ بہت جگہ دے اوتے چیزاں دسی دیاں نے، لیکن انہاں تو ایک جی مقام صرف دیکھو حضرت نوح علیہ السلام دی بد دعا سی نا جڑی او میں پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام دی بد دعا، انہوں نے کیا سی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس دنیا میں کوئی کافر باقی نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض، زمین پر کوئی کافر باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضل عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ جو اولاد جمیں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہی جب پیدا کریں گے، ان میں سے کسی کو دنیا پر اب نہ چھوڑ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے واسطے اور اپنے مومن ساتھیوں واسطے دعا منگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ جڑے لوگ منو بخش لے، میرے ماں باپ نو بخش لے، تے انہاں سارے لوگاں نو بخش لئی جڑے مومن عورتاں تے مرد میرے گھر چ آ جان، یعنی میری کشتی دے اندر سوار ہو جان، انہاں نو تو بخش لے۔ باقی جڑے لوگ ہون گے نا ولا تزد الظالمین الا تبارا، باقی جتنے بچیں گے ان سب کو اگر اضافہ کرنا تو ہلاکتوں میں ہی اضافہ کرنا، اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ یہ جڑی بد دعا منگی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی سخت ہے، اور اس کائنات دے اندر بد دعاواں دے وچ سب تو خطرناک بد دعا سی جڑی کسی پیغمبر نے اپنی امت دی تباہی واسطے منگی۔ اے جڑی قوم سی نا اے الہاں نو پوجدی سی، خدا تو علاوہ انہیں الہ بنائے دے سی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، اینی عمر کسے پیغمبر دی نہیں دسی گئی دی جنہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغی مسائی دی دسی ہے۔ 950 سال انہوں نے محنت کی ہے، تے انہوں دی عمر ہو سکتا اس تو بھی زیادہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی عمر دا تے پتہ نہیں سانو 1000 سال سی، تے نوح علیہ السلام نے جڑی تبلیغ کی تھی 950 سال سی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے تو بعد اللہ دے سامنے اپنی تبلیغ دی رپورٹ پیش کی تھی، اس تو پہلا کہ اے بد دعا منگدے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب دے اگے فریاد کی تھی کہ یا رب میں صبح شام انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، صبح شام میں انہوں آکھیا اللہ نو منو، اللہ والے پاسے آ جاؤ، لا الہ الا اللہ والے پاسے آ جاؤ، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جوں میں انہوں سمجھاندا سا جو یہ فرار ہی ہوندے سن، کہاں دے کہاں توڑتے سن۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ، میں انہوں دعوت دیتی صبح شام، انہوں مختصر کرنا، لیکن میری دعوت دے جواب چ انہوں نے کنا چنگلیاں پا لئیاں،
کپڑیاں دے نال منہ کج لے، آڑ گئے، استکبار کیتا۔ میں صبح بھی دعوت دیتی، رات نو بھی دیتی، میں اعلانیہ سما دعوتہم جہارا اعلانیہ دعوت دیتی، وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا میں چھپ کے بھی دعوت دیتی، میں کلیاں کلیاں نو مجمعہ دے اندر ہر جگہ انہاں نوں دعوت دیتی، لیکن یہ اڑ گئے اور انہاں نے پچھاں ہٹنا ہی پسند کیتا، میری دعوت نو رد کر دیتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دسیا، کس طرح میں دسیا ہے، تسی ہر چیز دی عزت کردے ہو، پتھراں دی، بتاں دی، درختاں دی، لا ترجون للہ وقارا، صرف اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے تواڈے واسطے، ہر چیز واسطے بحث کردے ہو، اللہ واسطے کبھی بحث نہیں تسی کرتے۔ حالانکہ انہیں 7 آسمان اتنے تھلے بنائے ہیں، سورج بنایا، چند بنایا، مٹی بنائی ہے جہدے چ تانوں اگایا ہے، تسی دنیا تے چلدے پھردے، ساریاں نعمتاں گنوائیاں حضرت نوح علیہ السلام نے۔ یہ اللہ اگے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اے کچھ میں انہاں نوں تہاڈی ذات دے بارے چ بھی دسیا، اور انہاں دے بتاں اور انہاں نے جڑے معبود بنائے دے نا انہاں دے بارے چ بھی دسیا۔ پھر دوسرے رکوع دے اندر انہاں معبوداں دا باقاعدہ نام لے کے ذکر کیتا جنہاں نوں لوگ پوجدے سن۔ فرمایا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا رب کریم، یہ لوگ مجھے رد کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو تو نے مال اور دولت اور سرداریاں اور عہدے دیے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگ جڑے نا اج بھی اے کسے مولوی دے پیچھے نہیں چلن گے، کوئی پیسے والا، کوئی پلور اٹھ کے آ جائے، کوئی کنگاں تو اٹھ کے آ جائے، کوئی جناب والے چمنڈے اٹھ کے آ جائے، پیسہ دولت گڈیاں دی لین ہوئے تے سارے وہ نال جا لگ گے۔ ہاں جی، اگوں وہ نے جڑے وہ اپنے تو وڈیاں نال جا لگتے ہیں۔ کیا لوگ نیکاں دے نال لگتے ہیں؟ لوگ قرآن و حدیث دے عالماں دے نال لگتے پے نے۔ اج بھی وہی حساب ہے، اج بھی وہی شکایت ہے سانوں کہ اے لوگ تگڑیاں دے نال لگتے ہیں، پیسے والے دے نال لگتے ہیں، اور جنہاں دے لوگ پارٹیاں نے، جتھے نے، انہاں دے نال لگتے ہیں۔ پھر ایک جتھے تو ہٹ کے دوسرے نال جا لگتے ہیں تے شرم بھی نہیں کرتے کہ کل تک میں اس پارٹی چ ساں تے جے میرا لیڈر دوسری پارٹی چ چلا گیا تو میں کس منہ نال اس پارٹی چ۔ اے نوح علیہ السلام نے بھی سیم ایک گل کیتی کہ یا اللہ یہ تے پیروی کردے نے، واتبعوا اتباع کردے نے من لم یزدہ مالہ وولدہ، جڑے لوگ مالدار نے، جتھے والے نے، وہ دے پیچھے جاندے نے، اور آپس دے وچ کی کہندے نے، وقالوا لا تذرن آلہتکم، میں کہنا اللہ نو عبادت کرو، یہ کہندے نے لا تذرن آلہتکم، تے اپنے الہاواں نو نہ چھڈو، جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو ہرگز ان کو نہ چھوڑنا، آپس چ سلامہ کرتے ہیں۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، پھر انہاں بتاں دے نام لے نے جنہاں بتاں نوں وہ پکاردے سی۔ اچھا مزے دی گل ہے کہ نوح علیہ السلام دے زمانے دے بت نے، ود، سواع، یغوث، یعوق تے نصر، یہ 5 بت سن۔ لیکن مزے دی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ بھی یہی 5 بت سن مختلف علاقیاں دے وچ جنہاں دی مشرکین پوجا کردے سن۔ انہاں دے وچوں جڑا ود سی، ود یہ تسی سنیا ہوئے گا، حضرت علی دے نال ایک سورمے نے مقابلہ کیتا سی، نام سی عبد الود، 500 بندیاں تے اوپر سی، یعنی ود کا ساڈا تے نام ہے نا عبداللہ، وہ دا نام سی عبد الود، عبد ود۔ ود ایک بہت عظیم الجثہ بت سی انسان دا، جڑا عرب دے کسے رستے دے اوتے اندر دومت الجندل ایک جگہ اتھے وہ نصب سی کیتا دا، اور لوگ وہ دی پوجا کردے سن۔ سوا دوسرا بت سی انہاں دا، ایک دیوی سی، عورت دی شکل دا بت سی، جنوں عرب دے کسے علاقے چ نصب کیتا گیا دا سی، اور بہت دنیا اے دی پوجا کردی سی سوا دی۔ یغوث ایک شیر دی شکل دا بت سی۔ یعوق جڑا او ایک طاقتور گھوڑا سی بنایا تھا، جویں گھوڑا نہیں ہے چھاونی جائیے تے گھوڑے بڑے دے چٹے رنگ دے، اس طرح دا گھوڑا ایک بڑا سارا بنا کے نا تے او دی او پوجا کردے سن۔ اور 5واں بت سی انہاں دا ایک گدھ، ایڑی گداں ہوندیاں نا متراڑ کھاندیاں نا، اس گدھ دی شکل دا ایک بت بنایا دا سی انہاں نے، جدی پوجا عرب دے وچ کیتی جاندی سی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر، اور بڑے مندر عرب چوں ایسے پٹ کے نکلے نے جنہاں دے متھیاں تے
ਗਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਨ ਇਹ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਵੱਧ ਸਵਾ ਯਹੂਸ ਯਊਕ ਔਰ ਨਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਕਦ ਅਦਲੂ ਕਸੀਰਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ کہ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا النار، ان کی ان خطاؤں کے سبب جڑے اللہ تو علاوہ او الہ بنائے دے سنے پانچ، اللہ تعالیٰ نے مما خطیہ ان کی ان خطاؤں کے پیش نظر اغرقوا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ فادخلوا النار، دو سزاواں، ایک تے غرق ہونے دی بھی بڑی سزا سخت ہے، ڈب گئے ساری کائنات تے کہندے نے ادھر سیلاب آ گیا سی۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے جاؤ نا کدی، تو پہاڑوں کی چوٹیاں تے بھی پانی دے نشان ہیں، انج جو پانی کھلوتا رہا کچھ، یعنی انجا کدی سمندر بنیا ہوئے گا ہے۔ کوہ ہمالیہ دے اتنے بھی یہ میلوں اچا ہے، یہ سینٹر یہ چوٹی کے قریب بھی کنگے لبے نے، پتہ چلتا ہے کہ کدی یہ بھی کوئی سمندر ہی ہونا کہ پانی آیا تھا بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف شدید پانی آیا سی کہ ہر چیز ہی ڈب گئی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی دنیا نو انہاں نے گمراہ کیتا، اللہ نے کہا کہ میں انہاں دیاں انہاں خطاواں دے پیش نظر انہاں نو غرق کر دیتا اور فادخلوا نارا، مرنے تو بعد انہاں نو اگ دے اندر بھی داخل کیتا، یعنی ایک عذاب ڈبن دا، دوسرا مرنے تو بعد اگ دے اندر بھی داخل کیتا۔ اے ایک آیت ہے، اور ایک اور آیت ہے فرعون دے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آیت ہے، وہ دے وچ بھی یہ ہے کہ فرعون نو صبح شام اگ تے پیش کیتا جاندہ ہے، ہن بھی روزانہ سویرے بھی اور شام نو بھی انہوں اگ تے پیش کیتا جاندہ ہے۔ یہ رد ہے انہاں لوکاں دا جڑے لوکاں دے قبر چ کچھ نہیں ہونا، کوئی عذاب عذاب قبر دا نہیں ہے، انہاں لوکاں دے رد چ یہی دو آیات نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ایک تے انہوں نے میں ڈوبیا، دوسرا انہوں نے میں اگ دا بھی عذاب دے رہا ہوں۔ اور فرعون دی لاش جڑی صبح شام اگ تے پیش کیتی جا رہی ہے، وہ کتھوں پیش کیتی؟ اگر مرن تو بعد قبر دے اندر عذاب نہیں ہے تو پھر وہ دی اگ تے کس طرح دی لاش پیش کیتی جا رہی ہے، جبکہ وہ دی لاش تے ایک میوزیم چ پئی دی ہے، سب نو پتہ ہے۔ تے اے آیت جڑی ہے سانوں یہ بھی کہندی ہے کہ مرن تو بعد قبر دے اندر بھی اگ آ سکتی ہے اور عذاب ہو سکتا ہے، اور ساڈا مسلمانوں دا عقیدہ ہے کہ قبر دے اندر بڑیاں سخت آزمائشاں سانوں پیش آنیاں نے۔ تے مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر ان کو اللہ کے سوا یہ جن کی وہ دنیا میں الہ بنائے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی کہ ان کو ڈوبنے سے ہی بچا لے یا ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سانوں یہ نصیحت ہے کہ خدا کو سوا کسے پہ کوئی آسرا نہ رکھیو، کسے کولوں منگیو نہ، کسے کولوں آخرت دے اندر بچاؤ دی امید دے اتے نماز روزہ حج زکات نہ چھڈیو، نیکی نہ چھڈیو، متے سوچو منوں کی لوڑ ہے، منوں فلاں نے بچا لینا ہے، فلاں نے بعد بچا لینا ہے۔ نصیحت حاصل کرو فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر ان لوگوں کو خدا کے سوا کوئی مددگار نہ مل سکا۔ قرآن مجید بھریا ہے جگہ جگہ تو کہ جنہاں لوکاں دے تسی آسرے لائے دے نے، خدا تو سوا کوئی تواڈی مدد نہیں کرے گا آخرت دے اندر، لہٰذا لا الہ الا اللہ، سوائے رب تو کسے دی عبادت نہ کرو، سوائے رب تو کسے کولوں آخرت دے اندر بخشش دی امید نہ رکھو، اور قرآن پاک نو پڑھ کے او دی تعلیمات دے اتے عمل کرو۔ اچھا جی، ہن قرآن پاک ہے جگہ جڑی ہے جڑی میں تہاڈی خدمت چ عرض کیتی ہے، نوح علیہ السلام دی جڑی ہے صورت ہے دے اندر
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ 1450 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਇات ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب سجدے تو سر اٹھاؤ تے جاؤ جا کے جدے سینے دے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے کڈ لیاؤ دوزخ۔ یہی کر سکتا نا اللہ پاک، کڈ لیاؤ۔ نبی پاک پھیرے مارن گے، کڈ لیان گے، کڈ لیان گے، کڈ لیان گے۔ پھر خیری اعلان ہوئے گا کہ سارے ہی کڈ لیاندے نے سوائے انہاں نو جنہاں نو قرآن مجید نے روک دیا۔ اللہ دے نبی سب نو کڈ لین گے، کنہاں نو نہیں کڈن گے؟ جن کو کتاب نے روک لیا ہے۔ کتاب جڑی ہے نا جنوں اسی نظر انداز کرنے پے ہیں، خدا دے واسطے اینو ضرور پڑھو۔ اگر اللہ نے کہا میں جڑا سنیا کر لیا سی پڑھ کے آیا سن کے آیا، کی جواب دیاں گے؟ قرآن پاک نو پڑھیے تے پھر بے فکر ہو جائیے، ایدیاں تعلیمات دے اتے من و ان عمل کریے تے بچاں گے، ورنہ یقین کرو سب گناہ معاف کری آندا پیا اللہ، لیکن قرآن مجید نو چھڈن دا گناہ معاف نہیں ہونا۔ بلکہ خود نبی پاک کہن گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میں انہاں دے خلاف ہاں، انہاں نے قرآن شریف نو نہیں سی دیکھیا۔ میری قوم بھی نال کیا ہے، ان قومی میری قوم میری امت اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجور کہتے ہیں ہجرت پرا ہو جانا، انہوں نے قرآن مجید کو پیچھے کر دیا تھا۔ میری فریاد ان کے خلاف قبول فرما، بجائے ساری شفاعت دے الٹا ساڈے خلاف استغاثہ دائر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس استغاثے تو محروم رکھے۔ تے اج اس عہد ایک تو سانو پتہ چلیا کہ کس طرح بت سن، کس طرح لوگ انہاں دی پوجا کردے سن، کس طرح نبیاں نو جھٹلاندے سن، اور کس طرح نبیاں دیاں گلاں سن کے کنا چونگلاں دیندے سن، صبح شام استکبار رد کری آندے سن۔ تے یہ بھی پتہ چلیا کہ کس طرح نوح علیہ السلام دی قوم جڑی ہے وہ غرق ہو گئی، اور صرف وہ بچے جنہاں نے کشتی دے اندر پناہ لئی۔ اس مقام سے دلچسپی تو خالی نہیں ہوئے گا تانوں یہ دسنا کہ اس سیلاب دے اندر حضرت نوح دا سکا بیٹا بھی غرق ہویا سی، اور اسی سیلاب دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی غرق ہو گئی۔ دسیا اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید دے اندر ہی کہ مت رہے ہو کہ وہ ایڈے قریبی رشتہ دار سن، قریبی رشتہ دار اللہ نے ڈوب چھڑے ہجے، تے تسی کدھر دے بچا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔